نور پھیلا ہوا شب برات کا مطلب 14 شعبان کا سورج غروب ہونے کے بعد جو رات آتی ہے اس کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات، اور لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات، لیلۃ المغفرہ یعنی مغفرت والی رات، لیلۃ العتق یعنی جہنم سے آزادی کی رات، لیلۃ الصک دستاویزات والی رات، اور لیلۃ البراءہ یعنی شب برات کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں یہی آخری نام مشہور ہے۔ یہ واضح رہے کہ اس رات کے یہ خاص نام احادیث میں نہیں آئے ہیں۔ حدیث میں تو عام طور پر اس رات کو لیلۃ النصف من شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات کہہ کر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ اس رات میں جو خاص کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انجام پاتے ہیں، ان کی مناسبت سے بڑے بڑے علماء، امام راضی، امام زمخشری، علامہ قرطبی، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہم نے اس رات کو اپنی کتابوں میں ان مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ اس رات کا نام شب برات رکھنا نہ کوئی فرض و واجب سمجھتا ہے، نہ سنت و مستحب۔ شب کے معنی رات کے ہیں اور برات کے معنی بری ہونے کے ہیں۔ اس رات میں چونکہ بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت اور مجرموں کی بخشش ہوتی ہے، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ پھر کثرت استعمال کی وجہ سے شب برات بغیر حمزہ کے زبانوں پر جاری ہو گیا۔ شب برات کی حقیقت۔ شب برات کی فضیلت قرآن یا حدیث متواترہ سے ثابت نہیں ہے، البتہ اس کے علاوہ 10 صحابہ اکرام جلیل القدر تابعین سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔ وہ صحابہ اکرام یہ ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ثعلبہ خشنی، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، حضرت عثمان بن ابی العاص، حضرت عوف بن مالک، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تابعین یہ ہیں: حضرت کثیر بن مرہ حضرمی، حضرت مکحول، حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہم۔ ان احادیث میں سے بعض احادیث محدثین کی اصطلاح کے مطابق حسن ہیں، کچھ مرسل اور کچھ سند کے اعتبار سے کمزور بھی ہیں۔ ان بعض احادیث کے سند کے اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض حضرات نے یہ کہہ دیا کہ شب برات کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں، کہ سب بند گھڑت، بے اصل اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ لیکن علماء محققین، محدثین کی اکثریت کا فیصلہ یہ ہے کہ شب برات کے متعلق اگر کچھ روایات ایسی ہیں جو سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہیں، تو ان کی تائید میں دوسری بہت سی روایات بھی موجود ہیں، جیسا کہ پہلے معلوم ہوا کہ 10 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، اور حضرات محدثین کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی روایت ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے، لیکن اس کی تائید دوسری بہت سی احادیث سے ہو رہی ہو، تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ بات جان لیجئے کہ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کے سلسلے میں کئی احادیث آئی ہیں جو مجموعی اعتبار سے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کی اصل اور بنیاد موجود ہے۔ پھر چند احادیث شریفہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: یعنی یہ تمام احادیث مجموعی اعتبار سے اس شخص کے خلاف حجت ہیں جس نے گمان کیا کہ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی چیز ثابت نہیں۔ نیز امت مسلمہ کے خیر القرون میں یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، ان میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، اور خیر القرون یعنی حضرات صحابہ اکرام و تابعین و تبع تابعین کی اکثریت کا کسی کام کو بلا نکیر کرنا یا چھوڑنا بھی ایک حجت شرعیہ اور ہمارے لیے دلیل ہے۔ نیز فقہا کے فتاوی سے بھی شب برات کی فضیلت اور اس کی عبادت کا مستحب ہونا ثابت ہے۔ نمبر 3، شب برات کی فضیلت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں: میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ بقیع میں ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا: کیا تو یہ اندیشہ رکھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ بے انصافی کرے گا؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ترمذی رقم 670۔ بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ عرب کے تمام قبائل سے زیادہ اس کے پاس بکریاں ہوتی تھیں۔ صبح تک اللہ کی ندا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو تم اس رات میں قیام کیا کرو اور اس کے دن یعنی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالی سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ کیا ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ کیا ہے کوئی مصیبت یا بیماری میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت کروں؟ کیا ہے کوئی ایسا؟ کیا ہے کوئی ایسا؟ اللہ تعالی برابر یہ آواز دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ شب برات کی راتوں کو زندہ کرنے والے کے لیے جنت۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ذکر اور عبادت کے ذریعے 5 راتیں زندہ رکھیں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ 5 راتیں یہ ہیں: 8 ذی الحجہ کی رات، عرفہ کی رات، بقرعید کی رات، عید الفطر کی رات اور 15ویں شعبان کی رات۔ اس مبارک رات کی فضیلت سے محروم رہنے والے، کفر و شرک میں مبتلا شخص، کینہ اور بغض رکھنے والا، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، والدین کا نافرمان، شراب کا عادی، زنا کرنے والے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی مخلوق کی مغفرت اور اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ فائدہ: مشاحن کی ایک تفسیر اس بدعتی سے بھی کی گئی ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ راہ اپنائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، 2 بندوں کے علاوہ تمام کی مغفرت فرماتے ہیں، وہ دونوں کینہ پرور اور ناحق قتل کرنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اس میں اللہ اپنے بندوں کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی مقدار میں آگ سے آزاد کرتا ہے، مگر اس میں کسی مشرک، کینہ پرور، قطع رحمی کرنے والا، پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا اور والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ پس جو کوئی بھی کچھ مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے سوائے زنا کرنے والے اور مشرک کے۔